اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین گزشتہ کل جلگاؤں کے مشہور اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے کالج میں، اقرا ایجتیم کالج میں کے موتی والا ہال میں ایک شاندار پروگرام قرآن اور سائنس اس عنوان سے رکھا گیا تھا، جس میں تقریباً اسکولوں کے سینکڑوں بچوں نے اور بیٹیوں نے اس میں حصہ لیا۔ دوپہر میں یہ صبح 11 بجے یہ پروگرام شروع ہوا، جس میں نازنین دیشمکھ جو جونیئر سائنٹسٹ ہے اور اقرا ہی سے پڑھ کر گئی ہے اور اب جونیئر سائنٹسٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے، ان کو بھی مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ گزشتہ کل کے موتی والا ہال میں قرآن اینڈ سائنس اس ٹاپک پر بچوں کے سامنے باقاعدہ نازنین دیشمکھ نے تفصیلی بات رکھی۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں مولانا سلیق سلمان صاحب نے قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے اس کو سمجھایا، اور مجھے بھی موقع دیا گیا تو تقریباً 17 منٹ کی میری تقریر رہی کہ پیارے بچوں، جتنا آپ سائنس کے قریب جاؤ گے اور جتنا ایمانداری سے سائنس کی گہرائی میں اترو گے، اتنا آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور دنیا بھر میں جتنے لوگ سائنس کے قریب جا رہے ہیں وہ ایٹومیٹک اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ عارف سر نے بتایا کہ قرآن پاک میں تقریباً 750 آیات ایسی ہیں جو سائنس کو بیان کرتی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 11 بجے سے لے کر تقریباً 1 بجے تک یہ پروگرام بے انتہا کے موتی والا ہال میں قرآن اینڈ سائنس کا جو پروگرام ہوا، اس کی ادھیکشتا، اس کی صدارت اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین الحاج ڈاکٹر عبد الکریم سالار صاحب نے فرمائی، اور انہوں نے بھی مختصر صحیح مگر بچوں کو سائنس اور قرآن سے رابطہ اور سائنس اور قرآن کے قریب جانے کی ہدایت دی۔ کہ یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا، اور پھر کالج کے گراؤنڈ پر باقاعدہ سائنس ایگزیبیشن، قرآن اور سائنس ایک ایگزیبیشن بڑا خوبصورت سجایا گیا تھا۔ پیارے بچوں نے بڑی محنتیں کی اور شاندار ماڈلز انہوں نے لایا۔ ان ماڈلز کا اس ایگزیبیشن کا افتتاح بھی باقاعدہ ہوا، اور اس کے بعد ہم تمام لوگوں نے بچوں کے ماڈلز کو دیکھا۔ بچے بڑے پیارے انداز میں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بڑے پیارے انداز میں قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر کے باقاعدہ سائنس اور قرآن کو بیان کر رہے تھے، اور اللہ کی قدرت کے نظارے دکھا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ کیسے قرآن ان تمام ٹیکنالوجی کو اور سائنس کو بیان کرتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اقرا کے ذمہ داران کو، اور خاص طور سے تمام ٹیچرز کو اور جج حضرات کو اور تمام بچوں کو، کیونکہ اس میں باقاعدہ کمپٹیشن بھی تھا اور انہیں انعامات اول دوم سوم بھی باقاعدہ اعلان کیے جائیں گے، تو اس لیے میں تمام بچوں کو بھی جنہوں نے بڑی محنتوں سے اپنے خوبصورت ماڈلز بنائے ان کو بھی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ آپ مسلمان، آپ یہاں پر سائنس پڑھ رہے ہیں، اچھا ایک بات بتاؤ، دونوں ہاتھ مجھے اٹھا کر بتاؤ قرآن سے کون کون پیار کرتا؟ دونوں ہاتھ ماشاء اللہ، دیکھیں قرآن سے پیار کرتے ہیں۔ ابھی مولانا سلیق سلمان صاحب نے کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے ہماری جوہری سے آپ کے ساتھ کہا، وہ شیخ سے میں نے بات شروع کیا، کیا سے کہ ہر لفظ وہ سینے میں مسالوں کو بنے گا، کاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ آج تو تمہارا عنوان قرآن اینڈ سائنس۔ میں میری بیٹیوں، میرے بچوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے سائنس پڑھو، اور میرا ماننا ہے کہ جتنے لوگ سائنس کو گہرائی سے پڑھتے جا رہے ہیں وہ سیدھا بغیر پیسوں کے اسلام میں انٹری مارتے جا رہے ہیں۔ یہ بغیر
बगैर पैसों की क्यों कह रहा? क्योंकि कुछ लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन के लिए पैसे दे रहे हैं। हम कहते हैं तुम जितना गहराई से साइंस में घुसोगे आप सीधा इधर ही जाए। अच्छा और हमारी बात सुन लो, जो भी चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद आने के बाद उसने भी एक बोला वहां से है ना, वहां पर एक आवाज आ रही थी जो नीचे पाइपा आती है। एकदम खानदेश में जाओ, सारा घूम फिर कर अगर आप ईमानदारी से बोलोगे और अल्लाह क्या कहता है, अगर बोलू या उदिल अबसार, ओ निगाहों वालों, ओ अकल वालों, सब मेरी आयतों पर तो गौर करो। जितना तुम गौर करते जाओगे इतना मेरे करीब होते जाओगे। कुरान में कभी अल्लाह कहता है गौर करो, हर चीज पर गौर करो, बल्कि नबी ने तो ये फरमाया अगर कोई शख्स, देखो खुलासा कराओ, अगर कोई शख्स अपने टेरेस पर जाए, अपने छत पर जाए और ऊपर देखकर सितारों पर गौर करे तो अल्लाह की कसम अगर वो ईमानदारी से सितारों पर गौर करे तो सीधा वो अल्लाह के पावर को जानेगा और उसका ये गौर करना भी इबादत पर सवाब है। गौर करो, अल्लाह को क्या कह रहा है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत। देखो बड़ा मजा आएगा, अल्लाह क्या कह रहा है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत। क्या वो नहीं देखते मैंने ऊंट को कैसे पैदा किया? अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत। वो नहीं देखते कि मैंने आसमान को कैसे बना दिया। अभी ये तुम्हारा हॉल है, बगैर इतना सा हॉल बगैर पिल्लर के खड़े नहीं रह सकता। आपका छोटा सा 10 बाय 10 का रूम बगैर 4 सुतून के खड़े नहीं रह सकता। अल्लाह कहता है गौर करो, मैंने इतने बड़े छत को बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया। अल्लाह कहता है गौर करो मेरी कुदरत पर, मेरे करीब आओ। कभी तुमने खबर सुनी क्या कि प्लेन ऊपर उड़ रहा था खंबे से? प्लेन उड़ रहा था तो बीच में खंबा है,